جی میرا سوال یہ ہے، آج مسلمان پریشان کیوں ہیں اور اسلام میں ایمان کیا ہے؟ بھائی ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کیا گیا ہے، بڑے اچھے سوال کیے ہیں کہ آج مسلمان پریشان کیوں ہیں اور ایمان کیا ہے اسلام دھرم میں۔ بہت اچھے سوال ہیں، آئیے اس کا جواب دیتے ہیں۔ اور بھائی جو لوگ ہمیں یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں وہ ویڈیو کو پورا سنیں تاکہ صحیح بات سمجھ میں آئے۔ تو دیکھیے، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کائنات کا ایک مالک ہے، کچھ نہ تھا وہ تھا، کچھ نہ تھا اللہ تھا، کچھ نہ رہے گا اللہ رہے گا۔ اللہ الصمد، سب اللہ کے محتاج ہیں مگر وہ کسی کے سامنے بے بس نہیں ہے، محتاج نہیں ہے۔ اب ہم سب اس کی مخلوق ہیں، ہم اس کے پیدا کیے ہوئے انسان ہیں۔ اس نے یہ دنیا بنائی ہمارا امتحان لینے کے لیے، تو لہٰذا دنیا بنائی ہوا میں پیدا کر رہا ہے، وہ اپنی رچنا کو ہمارے اندر بنا رہا ہے۔ اچھائی سے محبت، اچھائی اللہ کی ہے، برائی شیطان کی ہے۔ اچھائی سے محبت، برائی سے بے چینی گھبراہٹ، اپنی رچنا ہمارے اندر بنا دی، دنیا میں ہمیں بھیج دیا۔ اب دنیا میں ہمیں بھیجا ہے، یہ نقلی جیون ہے جس کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے، تو اس دنیا میں ہمیں بھیج دیا ہے۔ اب جو اللہ کی کھوج کرے گا اس دنیا میں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو اللہ کی کھوج کرے گا وہی ایمان کو پائے گا۔ اللہ نے ایمان آسمان پہ سے کم اتارا ہے نا۔ ایمان کیا ہے، ایسا خلاصہ کریں گے ابھی ہم۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان جو ہے آسمان پہ سے کم اتارا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انتریامی ہے، عالم الغیب ہے۔ اس کو معلوم تھا کہ دنیا میں میری کھوج کرنے والے کم ہوں گے، جو میری کھوج کریں گے انہی کو ایمان ملے گا۔ تو اسی طرح سے ہم سمجھیں کہ آج جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب اللہ کی مخلوق ہیں اور سب اللہ کی پیدا کی ہوئی نعمتوں کو کھا رہے ہیں ہم۔ یہ زمین میں سے پھل فروٹ، گیہوں، جتنے بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں، یہ کون پیدا کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ہم اللہ کی مخلوق ہیں، وہی ہمارے لیے کھانے کو پیدا کر رہا ہے، لیکن ہم اس کی ناشکری کر رہے ہیں۔ ہاں، تو اس لیے ہم پر برے حالات آ رہے ہیں اور مسلمان پریشان ہیں۔ اب ہم سمجھیں کہ پوری پرتھوی پر ساری کائنات اللہ کی ہے، ایک سب کا مالک ایک ہے، چاہے ہمارا ہندو بھائی ہو، عیسائی بھائی ہو، سکھ بھائی ہو، چاہے کسی بھی دھرم کا ہو، پوری دھرتی پہ جتنے بھی انسان بسنے والے ہیں، ہر مخلوق سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اب اللہ نے اپنے سندیش بھیجے، ہر زمانے میں کتاب آئی ہیں، نبی آئے کما بیش 1,24,000۔ تو ہدایت کے لیے، اللہ کی سچی راہ کے لیے ہر وقت دھرتی پہ صحیفے یا کتاب رہتی ہے اور نبی آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو اللہ کی کھوج کرنا چاہے وہ اللہ کی سچی راہ کو پا سکتا ہے۔ دھرتی پہ اللہ کے حکم موجود ہیں۔ اب یہ دل کا معاملہ ہے، کون دل سے کھوج کرتا ہے اللہ کی، اللہ تعالیٰ پھر ویسی راہ کھول دیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم سمجھیں کہ جب قرآن مجید آج کے زمانے میں اللہ کی آخری کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے، سچی راہ دکھانے والی کتاب ہے، سنسار کے سچے مالک کی سچی راہ دکھانے والی کتاب ہے، تو اب ہم دیکھیں کتنے لوگ ہیں، ہمارے جو بڑے بوڑھے تھے انہوں نے سچائی کو پہچانا اور وہ مسلمان ہو گئے ہیں، لیکن اور لوگ اپنی ہٹ دھرمی سے مسلمان نہ ہوئے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ پتہ سب کو ہے، کم سے کم 70-80% لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ دھرم اسلام ہی سچا ہے۔ اپنے من میں لوگ جانتے ہیں اس بات کو، اور جو لوگ کنفیوز ہیں، جو کھوج کرتے ہیں، وہ جان لیتے ہیں اور پھر وہ اسلام کو اپنا لیتے ہیں۔ تو معلوم سب کو ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا امتحان لے رہا ہے نا۔ اور دنیا میں اگر ہم اس کی کھوج کر کے اسے راضی کر کے مرے تو اپنا انعام دے گا، وہ جنت کا انعام دے گا، ہمیشہ کا جیون دے گا۔ اگر ہم دنیا کو سب کچھ سمجھ کر موت کے بعد کی زندگی سے اندھے ہو کر اللہ کو اپنا مالک نہ جان کر اپنی منمانی کر کے جیون بتا کے گئے، مر کے گئے، تو پھر نرک کا ایندھن بنیں گے، ہم سزا ملے گی نرک کی آگ میں، ہم جہنم کی آگ میں، ہے کہ نہیں؟ تو زندگی کیا ہے؟ امتحان۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اللہ کی کھوج نہیں کرتے۔ بھائی جو ہمارے بڑے بوڑھے تھے انہوں نے اسلام ایمان کو بنانے میں محنت کری ہیں، اور وہ شرک سے پاک ہوئے، انہوں نے ایمان کو بنایا۔ اب انہوں نے محنت کری تو انہیں ایمان ملا، جو محنت کرے گا اس کو ایمان ملے گا۔ اب ہم ان کے گھروں میں پیدا ہو گئے ہیں، اس لیے ہمیں اسلام جو ہے ہمیں مل گیا وراثت میں، فری میں مل گیا ہے، نہ کوئی محنت کرنی پڑی نہ کچھ کرنا پڑا۔ تو اس لیے آج ہمارے پاس کیا ہے؟ آج ہمارے پاس اللہ کی کتاب تو ہے، مسلمان تو ہم کہلا رہے ہیں، لیکن ایمان سے خالی ہیں آج ہم۔ زیادہ تر، میں سب کی بات نہیں کر رہا، ایمان والے ہیں الحمدللہ، لیکن تھوڑے سے، بہت کم۔ زیادہ تر عوام جو مسلمان جو پبلک ہے
ایمان سے خالی ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، اب ایمان کیسے حاصل ہوگا، ایمان سے کیسے خالی ہیں؟ جیسے مثال کے طور پر کوئی مردہ ہو پڑا ہوا، جنازہ رکھا ہوا ہو کسی مردہ کا، کسی انسان کا، اب دیکھنے میں تو وہی انسان ہے، وہی آنکھ ہے، وہی ناک ہے، وہی ہاتھ ہیں، وہی پیر ہیں، وہی دماغ ہے، وہی سر ہے، وہی چہرہ ہے، وہی نقشہ ہے، وہی ہاتھ ہیں، وہی پیر ہیں، لیکن بول نہیں رہا وہ، نہ وہ آنکھ سے دیکھ رہا ہے، نہ کان سے سن رہا ہے، نہ شریر سے حرکت کر رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر سے روح نکل گئی۔ آنکھ تو اس کی ہیں مگر وہ دیکھ نہیں رہا، اب ہے نا؟ اب اسے آپ آواز دیں گے تو آپ کی آواز کا جواب نہیں دے گا، وہ ہے کہ نہیں؟ تو اسی پرکار سے مردے کی آنکھ تو ہے مگر دیکھ نہیں سکتا، کان ہے مگر سن نہیں سکتا، زبان ہے مگر بول نہیں سکتا، ہاتھ ہے مگر پکڑ نہیں سکتا، پیر ہے مگر چل نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر سے روح نکل گئی، مردہ ہے وہ۔ اسی پرکار سے آج ہم دکھنے میں تو لگ رہے ہیں مسلمان، لیکن ہمارے اندر سے ایمان کی روح نکل گئی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایمان کی روح نکل گئی۔ آج ہم ایمان والے کی پہچان کیا ہے؟ اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے مرنا، اپنے سچے مالک کو پہچان کر کے اپنی مرضی چھوڑ کر کے اس کی مرضی پہ آ جانا، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے جیون کو جینا ہے، اور اپنی زندگی کا مقصد بنا لینا، منزل بنا لینا، اللہ کو راضی کرنا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اپنے جیون کا مقصد اور منزل اللہ کو راضی کرنا بنا لینا، اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنا بنا لینا، یہ مقصد ہے ہمارے جیون کا۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں زیادہ تر مسلمان دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، دنیا کے لیے جینا، دنیا کے لیے مرنا، بڑے بوڑھوں کی رسم کے لیے جینا اور بڑے بوڑھوں کی رسم کے لیے یہ نہیں دیکھنا سچ کیا ہے۔ ارے بھائی یہ نہ دیکھ کہ بڑے بوڑھوں کی بات کیا ہے، میں تو بڑے بوڑھوں کی بات مانوں گا، نہیں، تو سچائی کو دیکھ، سچ کیا ہے۔ سچائی اللہ کی ہے، سچائی پہ جو چلے گا وہی کامیاب ہوگا موت کے بعد، اور سچائی کا انکار کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے۔ تو اسی طریقے سے آج ہم دیکھیں کہ آج کا جو مسلمان ہے، عام طور پر، میں سب کی بات نہیں کر رہا، ایمان والے ہیں بہت تھوڑے، لیکن زیادہ تر دنیا کے لیے جیتے ہیں، دنیا کے لیے مرتے ہیں، رات دن اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے۔ جیسے ہمارے غیر مسلمان بھائیوں کا حال ہے، وہ تو مانتے ہی نہیں ہیں اللہ کو، وہ تو اپنی منمانی کرتے ہیں، اپنی منمانی کے خداؤں کی پوجا کرتے ہیں، اپنے ہاتھ سے مورتی بنا لی ہے، اور جانتے ہیں اس میں کچھ نہیں ہے، پھر بھی اپنی منمانی کرنی ہے، انہیں ہر دھرمی کرنی ہے اپنی، اللہ کی مرضی پہ نہیں آنا ہے، نہیں، جانتے ہیں کہ اسلام سچا دھرم ہے، لیکن منمانی کے خدا مانتے ہیں اپنے، وہ منمانی سے خدا بنائے، منمانی سے اپنے چلتے ہیں، منمانی سے شرک کرتے ہیں، منمانی سے کفر کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ اپنی منمانی کرنا۔ اللہ نے انسان کو دو اختیار دیے زندگی جینے کے، یا تو میرا احسان مان یا میرا انکار کر، یا تو اپنی منمانی پہ چل یا میرے حکم پہ چل۔ اپنی منمانی پہ چل کے مر کے آئے گا تو جہنم کی آگ میں جائے گا، میرے حکم پہ میری مرضی پہ چل کے آئے گا تو جنت میں جائے گا۔ دنیا فیصلے کی جگہ نہیں ہے، دنیا امتحان کی جگہ ہے، فیصلہ موت کے بعد ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، تو اسی طریقے سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کا جو مسلمان ہے، دیکھو جو چیز جیسی ہوتی ہے وہ کرموں سے دکھ جاتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آگ جہاں جل رہی ہو تو آگ کیسی ہے اس کی جانچ کرنے کے لیے آگ جہاں ہوگی اس کے پاس جا کے دیکھیے آپ، آگ جہاں ہوگی وہاں گرمی کی حرارت ضرور پھینکے گی، برف جہاں ہوگا ٹھنڈک کی حرارت ضرور پھینکے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسی پرکار سے جو چیز جیسی ہوگی وہ اپنا اثر دکھا دیتی ہے۔ آپ کو کسی انسان کو دیکھنا ہو کہ اس کے من میں، اس کے دل میں سوچ کیا ہے، اس کی جستجو کیا ہے، اس کی آرزو کیا ہے، اس کے جیون کا مقصد کیا ہے، تو آپ اس کے کرموں سے دیکھیے اسے، اس کی جد و جہد دیکھیے، اس کی محنت دیکھیے، اس کی نیت دیکھیے، اس کی سوچ دیکھیے، اس سے آپ کو معلوم پڑے گا کہ یہ انسان، اس کے جیون کا مقصد کیا ہے۔ اب جو کوٹھی بلڈنگ بنگلے کی دوڑ لگا رہا ہے، اللہ کی بات کو نظر انداز کر رہا ہے، تو اس کا مقصد اور منزل کیا ہے؟ دنیا کی کامیابی حاصل کرنا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، اس کے کرموں سے معلوم پڑ جائے گی آپ کو۔ اب جو اللہ کی طرف دھیان لگا رہا ہے، اللہ کا ذکر لوگوں میں کر رہا ہے، لوگوں کو سمجھانے کی محنت کر رہا ہے، خود بھی نیک عمل کر رہا ہے، تو اس کے کرموں سے آپ کو معلوم پڑ جائے گا کہ یہ اس کے جیون کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ سمجھے؟ تو آج اس چیز سے آپ پرکھ لیں، جیسے مثال کے طور پر کوئی مداری کھیل کر رہا ہو، ڈگی بجا کر کے کھیل کر رہا ہو، آپ اس سے بالکل بات نہ کیجئے، ٹھیک ہے؟ آپ دور کھڑے ہو کر اس کے کرموں کو پڑھ سکتے ہیں آپ کہ اس کے من میں کیا سوچ ہے، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے،
یہ کیا کر رہا ہے اپنے کرموں سے ہیں؟ زبان اندر کا حال کھول دیتی ہے کہ نہیں؟ ہاں، شریر کے انگ انسان کے دل کا حال کھول دیتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ اب وہ کھیل کر رہا ہے، ڈوڈوگی بجا رہا ہے اور 17 بات بنا رہا ہے، کبھی کوئی سے شعر کہہ رہا ہے، کبھی کچھ کہہ رہا ہے، کبھی بڑے دل سے کہتا ہے نا، بڑے دل سے کہہ رہا ہے، بڑا محنت کر رہا ہے۔ تو اب وہ کیا اشارہ کر رہا ہے اپنے کرموں سے کہ بھائی میں یہ کھیل کر رہا ہوں، اس میں مجھے 4 پیسے ملیں گے اور میں اپنے بچوں کو جو ہے لے جاؤں گا ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھ لیں، ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی، میرے جاننے والا تھا، تو مجھ سے کہنے لگا کہ دلشاد بھائی، میں نے الحمدللہ بڑا خوشی ہو کے، بڑے چہرے پہ میں نے خوشی دیکھی اس کے، الحمدللہ میں نے فلاں جگہ پہ ایک فلیٹ لے لیا ہے، اور بڑا اس نے خوشی ظاہر کی اس نے۔ اور جب بھی میں اس سے اللہ کی بات کرتا تو اللہ کی بات سے اندھا بن جاتا۔ تو میں سمجھ گیا کہ ہاں، جیون کا مقصد جو ہے نا یہاں لگ رہا ہے دنیا پہ، فلیٹ لے لیا تو سمجھ رہے ہیں ہم بڑے کامیاب ہو گئے۔ تو کہنے لگا کہ ہمارا تو رہتے ہیں ہم بیکار سے مکان میں، بڑا خوشی ہو کے کہنے لگا کہ اب اچھا فلیٹ مل گیا، ٹائل لگ رہی ہیں، پتھر لگ رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ تو میں سمجھ گیا، میں نے پھر کہا کہ بھائی صاحب اللہ کی طرف بھی دھیان لگائیں، دیکھو دنیا بقدر مقدر ہے، جو اتنی مقدر میں لکھی ہے اتنی آٹومیٹک مل جائے گی، مگر دین بقدر مشقت ہے، جس مقصد کے لیے جیون دیا ہے اللہ نے اس مقصد کو پورا کریں۔ ہمارے جیون کا مقصد اللہ کو راضی کر کے مرنا ہے اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنا ہے۔ مگر ایک بات اس بندے کے سمجھ میں نہ آئی، اللہ سے میں نے دعا کری اس کے لیے، اللہ تعالیٰ دھیان کو لگوا، ہدایت عطا فرما، صحیح سمجھ عطا فرما۔ دھیان دنیا پر لگا پڑا ہے، زندگی موت کی طرف جا رہی ہے۔ تو اصل چیز ہے، اب وہ مداری کھیل کر رہا ہے، اس کے کرموں سے آپ کو دکھ جائے گا۔ تو آج اسی طریقے سے آپ چیک کر سکتے ہیں دنیا بھر میں کہ ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے، کرموں سے آپ کو دکھ جائے گا اور معلوم پڑ جائے گی کہ ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے۔ اب دنیا پر انسان عقل کی ساری طاقت لگا رہا ہے، جان کی، مال کی، سب کچھ دنیا پر لگا رہا ہے، اور دنیا کی زندگی کامیابی بنانے کی کوشش کر رہا ہے کہ میری زندگی کامیاب ہو جائے۔ لیکن اب ذرا سوچئے اس بات کو کہ ایسی زندگی ہے یہ کہ جس کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں، کل ختم ہو جائے، آج ختم ہو جائے، ابھی ختم ہو جائے۔ ایمانداری سے بتاؤ، اگر انسان اپنی عقل کو بیلنس میں کر کے سوچے تو اس کا کوئی بھروسہ ہے؟ کیا ہمارے سامنے ہمیں سبق نہیں دکھائی دے رہا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سبق نہیں دکھا رہا کہ رات دن ہمارے سامنے کتنے لوگ مر رہے ہیں؟ کیا وہ کہانی قصہ ہے؟ نہیں بھائی، جس طرح سے ان لوگوں کی کہانی دنیا سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، اسی طرح سے ہماری بھی کہانی ختم ہونے والی ہے۔ یاد رکھیں، جیون پہلی بار اور آخری بار ملا ہے، دوبارہ نہیں ملے گا۔ جو اللہ کو ناراض کر کے مر گیا وہ ہمیشہ کے لیے برباد ہے، یاد رکھیں اس بات کو۔ اب انسان اپنے آنکھوں کے سامنے دوسرے کو مرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، ذرا سوچنا اس بات کو، دائیں بائیں سے، گھر میں سے، پڑوس میں سے، رشتہ داری میں سے، جانکاری میں سے اپنے جیسے انسانوں کو مرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، اور یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ مر گیا، اس کے لیے سب دنیا میں جو کچھ تھا سب ختم ہو گیا، اور پھر بھی اپنی موت سے لاپرواہ ہے، پھر بھی دنیا پر لگا پڑا ہے، کوٹھی، بلڈنگ، مال دولت کی دوڑ میں لگا پڑا انسان۔ تو یہ کیا ہے؟ انسان کا خود کا شریر موت کی طرف جا رہا ہے اور انسان دنیا میں ہمیشہ جینا چاہ رہا ہے، رہنا چاہ رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اس کو اندھیرا بتایا گیا ہے قرآن میں کہ انسان اندھیرے میں ہیں، اندھیرے میں، ایسا اندھیرا کہ سب کچھ دیکھ کر بھی بے ہوش ہے، ایسا اندھیرا کہ سب کچھ دیکھ کر بھی بے ہوش ہے، سب کچھ دیکھ کر بھی سچائی سے بے ہوش ہے، حقیقت سے بے ہوش ہے۔ تو واہ اللہ کی کیا خدائی ہے، کیا خدائی ہے اس کی کہ اس دنیا میں ہر انسان کو اللہ تعالیٰ سچائی دکھا رہا ہے، اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے، مرتے ہوئے اوروں کو، دنیا ختم ہوتے ہوئے ان کی، لیکن پھر بھی وہ سچائی کے ہوش میں نہیں آ رہا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی کھوج کرے گا، اللہ کا اعلان ہے، جو میری کھوج میں تکلیف اٹھائے گا میں تیری ہدایت کا فیصلہ کر دوں گا، جو میری کھوج میں تکلیف اٹھائے گا میں اس کی ہدایت کا فیصلہ کر دوں گا۔ تم سب گمراہ ہو، مجھ سے ہدایت مانگو گے تو ملے گی۔ ہدایت کا مطلب ہے سچی راہ دکھانا، سچا راستہ دکھانا۔ تو جو سنسار کا سچا مالک ہے
کیا اس نے دنیا بنائی اور کیا ہم دیکھیں اس کا کیا سسٹم چل رہا ہے، کیا اس کی کھدائی ہے کہ انسان دنیا میں سب کچھ دیکھ رہا ہے اپنی آنکھ سے دوسروں کو مرتے ہوئے، اور پھر بھی اپنی موت سے بے ہوش ہے، سچائی سے بے ہوش ہے، دنیا میں ایسے جی رہا ہے جیسے اسے کبھی موت نہ آئے گی، جیسے اسے دنیا سے کبھی بھی نہ جانا ہو، ہمیشہ دنیا میں رہنا ہو۔ کیا خدا کی کھدائی ہے کہ واقعی جو ہے انسان سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی اندھا ہے۔ کب ہوش میں آئے گا؟ جب اللہ کی کھوج میں تکلیف اٹھائے گا تو اللہ تعالیٰ پھر اسے ہوش میں لائے گا اور پھر اسے موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق دے گا، پریرنا دے گا۔ تو اس دنیا کا بڑا عجیب سسٹم ہے کہ سب کچھ دنیا میں انسان دیکھتا ہے، پھر بھی سچائی سے اندھا اور بے ہوش ہے کہ اپنے سامنے اتنے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھتا ہے مگر اپنی موت سے بے ہوش ہوتا ہے، وہ اندھا ہوتا ہے، اندھیرے میں ہوتا ہے۔ اس لیے جب تک انسان اللہ تعالیٰ کی کھوج میں کہ میرا مالک کون ہے، اس نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، کس لیے پیدا کیا ہے، جب تک انسان اللہ تعالیٰ کی کھوج میں تکلیف نہ اٹھائے گا اس وقت تک اللہ تعالیٰ اسے سچائی کے ہوش میں نہ لائے گا۔ جب تک سچائی کے ہوش میں نہیں آئے گا تب تک انسان برائی گناہ سے باز نہیں آئے گا، ہیں چاہے وہ مسلمان ہی کے گھر میں کیوں نہ پیدا ہوا ہو۔ یاد رکھیں اس بات کو، کیونکہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے سے مسلمان نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی کھوج کرنے سے اور اسلام کے پیغام پر عمل کرنے سے مسلمان ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، تو جب تک انسان اللہ تعالیٰ کی کھوج میں تکلیف نہ اٹھائے گا سچائی کو نہیں جان پائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے، پریکشا لینے کے لیے بنائی ہے، کیونکہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، فیصلے کی تو نہیں، یہ دنیا فیصلے کی جگہ نہیں ہے۔ تو امتحان میں اتر نہیں ہوتا ہے، رزلٹمنٹ نہیں ہوتا ہے، امتحان کے بعد رزلٹ ملتا ہے۔ اس لیے جب تک سانس چل رہے ہیں، جب تک ہر انسان کا امتحان ہے، رزلٹمنٹ موت کے بعد ملے گا۔ تو اللہ نے انسان کو اسی لیے تو پیدا کیا ہے کہ میں اتنی بڑی کائنات چلا رہا ہوں، میری دی ہوئی عقل سے، میری بنائی ہوئی رچنا سے، اپنے اندر محنت کر کے رچنا کے آدھار پر میری دی ہوئی عقل سے میرے حکموں کو پہچان سنسار کے اندر مجھ پر اور آخرت پر اور جتنی میری شرطیں ہیں ان سب پر بن دیکھے ایمان لا، بن دیکھے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ نہیں سکتے، جنت اور جہنم کو ہم دیکھ نہیں سکتے، موت کے بعد کی زندگی کو ہم دیکھ نہیں سکتے، مگر عقل کی طاقت لگا کر دنیا کے سسٹم پہ غور کر کے کہ یہاں دنیا میں کسی کا انصاف صحیح نہیں ہو رہا ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، جس کے پاس جو کچھ ہے سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو عقل سے محنت کر کے آخرت پر، مجھ پر، فرشتوں پر، موت کے بعد کی زندگی پر بن دیکھے ایمان بنا کر، میری ہدایت پا کر، روشن راہ پر چل کر، مر کر میرے پاس آ جا اور جنت کا انعام پا جا، ورنہ اگر دنیا سے اپنی منمانی کر کے آئے گا، اندھا بن کے آئے گا، اندھیرے میں مرے گا تو پھر جہنم کی آگ میں سزا پائے گا، ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں کم سے کم غور کرنا چاہیے کہ میرا یہ چہرہ میری زندگی کا سلسلہ کچھ سمے کے بعد، کچھ سالوں کے بعد اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے مٹنے والا ہے، ہیں۔ میری زندگی کا سلسلہ کچھ سالوں کے بعد ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے ختم ہونے والا ہے۔ کم سے کم ہم کچھ تو غور کریں بھائی، اس دنیا میں ہم ہمیشہ جینے کو نہیں آئے ہیں، یہاں سے جانے کے لیے آئے ہیں۔ تو ہمیں بنا مقصد کے پیدا نہیں کیا گیا، ہمارے مالک نے ہمیں پیدا کیا ہے ایک مقصد سے کہ ہم اس کو راضی کر کے مریں اور ہمیشہ کا جیون پائیں، جس جنت کی ہم اپنے اندر خواہش ماں کے پیٹ سے لے کے آئے ہیں کہ ہمیں کبھی موت نہ آئے، ہمیں کبھی دکھ تکلیف نہ آئے۔ یہ جنت کی خواہشیں ہیں اور ان خواہشوں کو انشاءاللہ موت کے بعد ہم پوری پائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ہماری خواہش کو پوری کرے گا۔ اگر ہم یہاں اللہ کی مرضی پوری کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ہماری مرضی کو جنت میں پوری کرے گا۔ تو یاد رکھیں، جب تک انسان دل سے خود جنون کے ساتھ اللہ کی سچائی کی تحقیق نہ کرے گا، اللہ کی کھوج نہ کرے گا، سچ کی تحقیق نہ کرے گا، وہ گمراہی میں ہی بھٹکتا رہے گا، وہ غلط چیز کو صحیح دھرم سمجھتا رہے گا اور اندھیرے میں جیے گا اور گمراہی میں جیے گا، اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے موت کے بعد۔ اس لیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ میں ایک گاؤں میں کھڑا تھا، ایک مجہار کے پاس، تو میں نے ایک شخص سے پوچھا
दो लोग खड़े हुए थे वहाँ पर। मैंने एक भाई से पूछा कि भाई ये जिनका मज़ार है ये कहाँ के हैं? तो उसने कहा कि ये यहाँ पर दफन नहीं है। मन का यहाँ पर इनकी कब्र, ये मज़ार नहीं है इनका, यहाँ पर इनकी कब्र यानी इनका शरीर यहाँ दफन नहीं हुआ। तो उसने कहा कि नहीं। तो मन का फिर ये कब्र ऐसी बना रखी है, यहाँ पर फिर उर्स लगते हैं, ये सारे काम होते हैं, ऐसे ही होते हैं फिर। तो उसने कहा कि उनका यहाँ मज़ार नहीं है और उनका शरीर यहाँ पर दफन नहीं है। तो मन की फिर कैसे मज़ार बना दिया? तो उसने मुझसे कहा कि जो है यहाँ पर एक ईंट गिर गई थी, यहाँ पर एक ईंट गिर गई थी। मन का ईंट कैसे गिर गई थी भाई? तो कहने लगा कि वो ईंट जा रही थी उनका मज़ार बनने के लिए, पता ना कहाँ जा रही होंगी ईंटें। फिर मैंने पूछा उनका मज़ार है कहाँ पे असल में, तो ये भी पता नहीं है पक्का कहाँ पे है। तो फिर मैंने पूछा ईंट कैसे गिर गई? कि ईंट जा रही थी बोगी वगैरह में, तो एक ईंट यहाँ पे गिर गई थी, तो उनके मज़ार पे जा रही थी लगने के लिए, तो यहाँ ईंट गिर गई थी, तो ईंट गिरने की वजह से यहाँ बना दिया मज़ार। मन की वाह भाई वाह, कब्र में कुछ भी ना है और मज़ार बना रखा है। और फिर यहाँ जो है लोग कमाई करते हैं, मेले लगते हैं यहाँ पे, और जो है उर्स लगते हैं, कव्वालियाँ होती हैं। बड़ा अजीब चक्कर है भाई। तो अब इस चीज़ से हम देखें, कुरान में कहा गया है कि ज़्यादातर लोग धरती पर गुमराह हैं और झूठे गुमान अफवाहों पर चलते हैं, सच्चाई से अल्लाह की तहकीक नहीं करते हैं और झूठी आशाओं और कामनाओं पर जीवन जीते हैं। तो इसीलिए हम देख रहे हैं हकीकत में कि लोग ज़्यादातर गुमराह हैं। आज हम देख रहे हैं कि मुसलमान न रहा, ज़्यादातर मुसलमान भी जो है शिर्क में मुलव्विस हो गए। अब हम देखें मंदिर मज़ार शैतान का एक सा धोखा है, एक सा धोखा है कि बस रंग का फ़र्क है और ऊपरी तौर पर देखने का फ़र्क है। मंदिर का रंग लाल सा होता है, मज़ार का रंग हरा होता है, मज़ार का रंग हरा होता है। मंदिर में खड़ी मूर्ति है, मज़ार पर पड़ी मूर्ति है। इन पर सारे काम एक से हो रहे हैं, इन पर जो है सारे काम एक से हो रहे हैं। हम देख रहे हैं खड़ी मूर्ति पर दुपट्टा चढ़ाते हैं, पड़ी मूर्ति पर चादर चढ़ाते हैं। इधर खड़ी मूर्ति पर अगर अगरबत्ती लग रही है, उधर पड़ी मूर्ति पर लग रही है। इधर खड़ी मूर्ति पर फूल चढ़ाए जा रहे हैं, उधर पड़ी मूर्ति पर फूल चढ़ाए जा रहे हैं। बिल्कुल आप देखेंगे सिर्फ देखने का फ़र्क है हल्का सा, बाकी सेम वही काम है। तो अब यहाँ सोचने की बात है और गौर करने की बात है। तो अब ज़रा सोचें इस बात को हम, कि मुझसे कहने लगा कि वो यहाँ पर जो है एक, क्योंकि आपस में जो दीन फ़िरक़ों में बट गया हो, जिन लोगों ने दीन को फ़िरक़े में बांट लिया हो, क्या वो सही दीन पे हो सकते हैं? नहीं हो सकते भाई। फ़लाँ मसलक का आदमी अपनी मस्जिद में बैठकर दूसरे मसलक के आदमी की बुराई कर रहा है, देवबंदी अपनी मस्जिद में बैठकर बरेलवी की बुराई कर रहा है, बरेलवी अपनी मस्जिद में बैठकर देवबंदी की बुराई कर रहा है। तो ये कोई दीन थोड़ी है भाई, दीन तो कुछ और है। दुनिया में ऊपर ऊपर धोखा और झूठ फैला हुआ है, सच्चाई उसके नीचे ढकी हुई है। अब सच्चाई को वही समझेगा जो अल्लाह की खोज में जान माल अपना सब कुछ लगा देगा। हाँ, तो मुझसे वो कहने लगा कि भाई देवबंदी एक बार कहने लगा था यहाँ पर आकर के कि ये मज़ार क्या है। तो इतना जलजला आया इनके अंदर कि उसकी गाड़ी में आग लगा दी, उसकी मोटरसाइकिल में आग लगा दी। अंदाज़ा लगाओ, जब कब्र में कुछ नहीं है और जलजला कैसा। और अल्लाह की बगैर मर्ज़ी के तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये तो सिर्फ अफवाहें हैं। सोचने की बात है कि हम जो है क्या कर रहे हैं। सोचें, हम शैतान ने हमें भटका रखा है। तो ऐसे लोगों के पास सिर्फ बेबुनियाद अफवाहें हैं, अटकल के तीर हैं, सच्चा ज्ञान नहीं है, रोशनी वाला ज्ञान नहीं है। ऐसे हमारे हिंदू भाई कहते हैं कि हनुमान जी ने वहाँ लंका में आग लगा दी, कि उड़ गए, कि ये पर्वत हाथ में ले लिया, कि वो कर लिया। ये सब जो है ना अटकल के तीर हैं, अफवाहें हैं। सच्चाई से लोग बहुत दूर हैं, सब एक से रास्ते हैं शैतान के भटकाने के। इसलिए जो बारीकी से अल्लाह की खोज करेगा, अल्लाह ताला सच्चाई उसी को दिखाएगा, वरना इंसान भटक के मर जाएगा। अब देखिए, अल्लाह ताला ने जीवन दिया, इंसान कुछ ना था, पैदा किया, और इंसान को अल्लाह ताला ने रोज़ी दी, खाने के लिए सब कुछ दिया, और संसार में सब कुछ अल्लाह का है। मगर धरती पर ज़्यादातर लोग, सबकी बात नहीं कर रहा मैं, ज़्यादातर लोग गुमराह हैं और ज़्यादातर अल्लाह के नाशुक्रे हैं। ये तो अल्लाह ताला अर्रहमान अर्रहीम, बड़ा मेहरबान, बहुत रहम करने वाला है, जो फिर भी खिलाता रहता है, क्योंकि इम्तिहान के लिए पैदा किया है, जीवन का समय लिख दिया है
اور روزی بھی لکھ دی ہے، کتنی روزی کھائے گا، کتنے دن دنیا میں زندہ رہے گا، اتنا وقت امتحان کا دے دیا ہم نے اس کو۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے تو وہ روزی بھی دے گا کھانے کے لیے، زندگی کو پار لگائے گا، لیکن موت کے بعد تو ایمان والا ہی کامیاب ہو پائے گا، یاد رکھیں۔ اور ایمان والا وہی ہوگا جو شرک سے پاک ہو جائے گا اور اللہ کے حکموں کو پورا کرے گا، یاد رکھیں۔ اللہ سے توبہ استغفار کرے گا، اللہ سے معافی مانگتا رہے گا۔ اب یاد رکھیں، ایمان یہ ہے کہ اپنے رب، اپنے مالک اللہ تعالیٰ کی مرضی پہ آ جانا، اپنی مرضی کو چھوڑ دینا۔ اب اللہ کی مرضی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ تمہارا دنیا میں امتحان چل رہا ہے، دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، کھیل تماشا ہے، دکھوں کا گھر ہے، اس سے دل نہ لگاؤ، تیاری کرو آخرت کی۔ تو اب جب انسان اس پہ عمل کرے گا اور اللہ سے ایمان مانگے گا، سچائی کے ہوش میں آئے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے دنیا کی محبت نکال دے گا، دنیا کا دھوکہ ہٹا دے گا، دنیا کا دھوکے کا نشہ ختم کر دے گا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ توبۃ نصوحا۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے، اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر تجھ سے دنیا چھڑوا دوں، تو پہلے ہی چھوڑ دے۔ چھوڑنے کا مطلب یہ دل میں دنیا کی محبت نہ رکھ، دنیا میں کسی بھی چیز کی محبت دل میں نہ رکھ، رہ دنیا کے اندر ہی۔ ماں باپ کا حق جس طرح سے بتایا گیا ہے اس طرح سے ادا کر، پڑوسیوں کے ساتھ جس طرح سے اللہ نے سلوک بتایا ہے اس طرح سے برتاوا کریں، بیوی بچوں کے ساتھ ان کو کما، ان کے لیے محنت کر، اللہ ہی نے انہیں پیدا کیا ہے تو دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے، انہی میں رہ کر کے رہنا، انہی میں ہے، سارے کام کرنے ہیں، لیکن کسی دنیا کی کسی چیز سے دل نہیں لگانا ہے، دل کے اندر اللہ کی محبت، دل کو خالص کر لیں اللہ کی محبت کے لیے، یاد رکھیں۔ تو دنیا اور شیطان یہ دونوں اللہ نے ذریعہ بنایا ہے انسان کا امتحان لینے کے لیے، دنیا اور شیطان۔ اور یہ دونوں چیز سے کب انسان بچے گا، دور ہوگا؟ جب اللہ کی پناہ میں آ جائے گا۔ تو اللہ کی پناہ میں آ جائیں ہم۔ اللہ کی پناہ میں آنا یہی طریقہ ہے آنے کا کہ توبۃ نصوحا، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے کر اپنی طرف لوٹائے، ہم اللہ سے معافی مانگیں اور پہلے ہی لوٹ جائیں اس کی طرف، دنیا ہی کسی سے دل نہ لگائیں، دنیا میں اجنبی کی طرح رہیں کہ یہاں سے ہم کبھی بھی جا سکتے ہیں، اللہ کا بلاوا کبھی بھی آ سکتا ہے۔ تو یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بندہ ہر وقت محنت کرتا رہے۔ تو یہ طریقہ ہے بھائی، یہ ہے ایمان، اس کی محنت کریں انشاءاللہ۔ موت سے پہلے ہم موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کر لیں، دنیا سے دل ہٹائیں، دنیا کی محبت اللہ تعالیٰ دل سے نکال دے گا تو انشاءاللہ آخرت میں ہمارا حصہ پڑ جائے گا۔ تو بھائی میں امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھائی انشاءاللہ آپ ہمارے چینل کو لگاتار دیکھتے رہیں، چینل کے اندر جا کر سبھی ویڈیو کو لگاتار دیکھیں، ایک ایک کر کے ساری ویڈیو دیکھیں۔ اور بھائی علم گیان کوئی دوائی کی پڑیا نہیں ہے، میں آپ کو پلا دوں آپ کو آ جائے گا، علم تو گیان تو دھیرے دھیرے سیکھنا پڑے گا۔ اس لیے لگاتار آپ ہمارا چینل دیکھتے رہیں اور چینل سے جڑے رہیں، اور بھائی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔